ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے دارین کی فلاح نصیب ہو، تو وہ کیسے نصیب ہو؟ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی عقائی ایمان ہے۔ اگر کسی شخص نے ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے لیکن ایمان کا نور اس کے پاس نہیں ہے، کوڈی بول نہیں ہے اس کی، تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ دوسری بات، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمازوں کے اندر، تاکہ نماز کا حظ، نماز کا لطف نصیب ہو۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول اور بیہودہ امور میں زندگی ضائع نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے۔ زندگی ہے ہی کتنی کہ اس کو فضولیات میں گزار دیا جائے۔ آپ دیکھیں جس عمر کے حصے میں بھی ہیں تو ذرا ماضی میں دیکھیں، یہ کل کی بات نہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، اب یہاں آ کے بیٹھے 50 سال 60 سال 20 سال 25 سال 40 سال چٹکی بھرتے ہوئے گزر گئی، یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ آگے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی بقیہ ہے کتنی۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے، وقت اتنا تھوڑا ملا ہے، تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ اس کو فضولیات میں ضائع کریں۔ اپنی زندگی کو قابو میں رکھو، زندگی کو کنٹرول میں رکھو، اور بے مقصد ایک لمحہ بھی گزرنے دو۔ ادارت المصطفیٰ کی کامیابیوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کا کلچر متعارف کروایا ہے۔ ہمارے جلسے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے، بڑی کانفرنس جو وہ بھی 3 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتی۔ جو ہم ٹائم دیتے ہیں آغاز کا اور اختتام کا، اس کے مطابق ہم شروع کرتے ہیں۔ مختلف شعبہ حیات میں مصروف نہیں لوگ بھی ہمارے اجتماعات میں آنے سے ہچکچاتے نہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو وقت دیا ہے اس کے مطابق ہم واپس آ جائیں گے، یہ نہیں کہ جا کے وہاں پھنس ہی جائیں۔ ہم اس لیے بہت ساری چیزیں اس سیکنڈری کو نکال دیا کہ بس ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی 15 منٹ روزانہ میرا تعارف کرواتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو آپ تو سارے مجھے جانتے ہیں، تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ صرف میرے نفس کی تسکین ہے جو روز پوری ہوتی ہے، تو میں نے کہا اس کو نکالو۔ اس کا بعض لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ شاید یہ نعروں کے خلاف ہے، نعروں کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک سنجیدہ اور متین ماحول میں ایک بات ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ شروع کریں اور بات ختم کریں۔ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں جس میں تقاضا ہوتا ہے نعروں کا، تو وہاں جو ہے وہ آپ ضرور لگا لیجیے، اور جہاں موقع ہوتا ہے آپ خود بھی لگا لیجیے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ خطابات لمبے کرنے، اس سے جو ہے وہ گریز کیا، اور یہ حکمت بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، خطبہ بھی سنتا تھا۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، اور اگر بچے ہوتے ماؤں کے ساتھ آئے ہوتے اور آ کر خود نماز پڑھا رہے ہوتے وہ بھی مختصر، لیکن بچے رونے لگ جاتے تو ماؤں کا دل بے چین ہو جاتا، تو حضور قرات بہت مختصر کرتے ہوئے۔ بتائیے حضور قرات کر رہے ہیں تو اس سے خوبصورت قرآن کون پڑھتا ہو؟ لیکن میں اس لیے تقریر لمبی کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مجبور ہو کے بیٹھے، یہ تو کوئی حکمت نہیں ہے، یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، ظہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعے کی نماز زیادہ اہم ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے، تو ظہر کی 4 رکھتے ہیں فرض اور جمعے کی 2 رکھتے ہیں، تو جو زیادہ اہم ہے اس کی رکھتے 2 کیوں کم کر دیے؟ کیونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا تھا، 2 رکھتے کم کر دی۔ تو وقت کی قدر کیجئے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، اور لوگوں کے خیالات کا، جذبات کا اور لوگوں کے مزاج کا ضرور خیال رکھیے، اور اگر کوئی یہ خیال نہیں رکھتا وہ دین کی حکمت سے ہی ناآشنا ہے، دین کی حکمت سے ہی جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگلی بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کے عمل کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی مال کا بہت حصہ نہیں ہے کہ جس کو نکالنا پڑتا ہے، یہ 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو پاک کیجیے اور نفلی صدقہ جاریہ ادا کیجیے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ہے حسد،
باریک بیماری ہے اور اللہ معاف کرے ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا چین اپنا قرار لٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو سکون برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ بیماریاں دنیا کی زندگی کو بھی تلخ کرتی ہیں اور انسان کی باطنی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ یہ اس کی دونوں زندگیوں کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اگر میں اس سے حسد کرنے لگ جاؤں گا تو کیا میرے دل کا وہ حسد یا آپ سے بغض آپ کی عزت کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو چھین لے گا؟ نہیں چھین لے گا۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں یہ ہے کہ میرے حسد کی کہانی آپ تک پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یار اس شخص کے بارے میں تو ہمارا بڑا اچھا نظریہ تھا، یہ اتنا غلط آدمی ہے، تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوگی وقتی طور پہ، پھر آپ اس سے گزر جائیں گے۔ لیکن جو میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا آپ کے لیے تو میں ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہوں گا اور اندر سے وہ جو بے چینی ہے اس بے چینی کو کبھی بھی میں بھلا نہیں پاؤں گا۔ یہ تو میرا ظاہری نقصان ہے، زندگی کی میسر خوشیاں جو ہیں ان سے میں متمتع نہیں ہو پاؤں گا، نفع بخش میرے لیے نہیں۔ اور جو باطنی نقصان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ ویسے کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس الامر میں ایسا ہی ہے کہ حاسد کی نیکیاں محسود کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح بغض ہے، اگر میں کسی کا بغض اپنے سینے میں پال لیتا ہوں اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں ہر وقت بے چینی میں ہوں، ہر وقت اضطراب میں ہوں، اس لیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا۔ اگر میرے سینے میں کسی کا بغض ہے تو یہ اس کا روحانی نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جب دل مصفا ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے قلوب کا تزکیہ ہونا چاہیے اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں ہے، یار کوئی برا بھی ہوگا، اچھا نہیں بھی ہے، یہ عمل اس کا اس کے ساتھ ہے، میں اپنے دل میں بغض کیوں پالتا ہوں؟ تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل پہ غور کریں، اپنے دل پہ تدبر کریں۔ حضرت باعث بستانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور میں نے اپنے دل میں غلط بات نہیں جانے دی، کہا پھر 10 سال میرے دل میں میرا خیال رکھا اور کہا اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب کرے جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق حاصل کرے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں۔